بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ فریش اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ روس بمقابلہ نیٹو اور امریکہ، یا اب یوں کہہ لیں نا، روس، چین، ایران بمقابلہ نیٹو اور امریکہ۔ یہاں کچھ فریش اپڈیٹس ہیں جس پہ 5 یوکرین کے فوجی مار دیے گئے ہیں جی۔ اور یہ کہیں اور نہیں، اسلحے کے ڈپو کے باہر 5 یوکرین کے فوجی یوکرین کے اندر مارے گئے ہیں۔ یہ خبر کیا ہے اور یہ کیا ہوا، الجزیرہ اس کا ریفرنس ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ دوسرا، روس کی جانب سے باقاعدہ طور پر تحریری اپنے ریزرویشنز کا ذکر کیا گیا تھا، جس میں روس کی سیکیورٹی سے متعلق کچھ گارنٹیز مانگی گئی تھی امریکہ سے اور نیٹو ممالک سے۔ ان گارنٹیز کا صاف انکار کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے۔ وہ گارنٹیز کیا تھی، وہ سیکیورٹی کیا تھی، وہ آپ کو بتائیں، جس کے بعد مزید کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے۔ ایک خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں کروشیا، جی ہاں، نیٹو کا اتحادی ملک، اس نے بغاوت کا اعلان کیا تھا نیٹو ممالک سے اور امریکہ سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اپنے ذاتی مضموم مقاصد کے تحت امریکہ دراصل خطے کو کشیدگی کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے، چاہے اس کے کہ اگر ایسا ہو گیا، نیٹو ممالک یا امریکہ نے یوکرین میں کسی قسم کی جسے کہتے ہیں نا کوئی جنگی حکمت عملی اپنانے کی کوشش کی، تو ایک ایک نیٹو کا جو فوجی ہے نا، وہ کروشیا وہاں سے باہر نکال لے گا۔ یہ میں نے آپ کو بغاوت کی خبر دی تھی، لیکن اب ایک اور خبر اس سے بھی امپورٹنٹ ہے جی۔ نیٹو کا ایک اہم ترین اتحادی، جو روس کے بھی بہت زیادہ قریب تصور کیا جاتا ہے اور نیٹو کے بھی بہت زیادہ قریب تصور کیا جاتا ہے، اس پچھلے 20 سالہ آپریشن کے اندر بھی وہ ملک شامل تھا، اس نے ثالثی کی نہ صرف پیشکش کی ہے بلکہ باقاعدہ طور پر روس کے صدر کو دعوت بھی دے دی ہے۔ جی ہاں، یہ تمام خبریں اہم ترین ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اس لیے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیے گا، چینل دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب کر دیں اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو یہ بٹن ہے سبسکرپشن کا، اس کو دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں بھی مستند خبریں آپ تک ضرور پہنچے ود آل ریفرنسز۔ تو ڈیٹیل کی جانب بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے جی میں اس سیکیورٹی کی بات بولتا ہوں جی۔ اچھا، سولیون جو ہیں روس میں امریکہ کے جو سفیر ہیں، باقاعدہ طور پر ماسکو میں ان کو بلایا گیا اور انہوں نے اپنی ریزرویشن ریٹن فارم میں، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جنگی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جب یہ ریٹن فارم کے اندر چلنا شروع ہو جائیں تو اس کی بذات خود بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ جب اب یہ آخری حجت ہے، یعنی تاریخ فیصلہ کرے گی کب کہ یہ جنگ ہوئی تو دراصل روس کا سٹانس کیا تھا یا مخالفین کا سٹانس کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سولیون صاحب کو، جو سفیر صاحب کو بلایا روس نے اور ریٹن ایک خط دیا اور اس خط کو دستی ریسیو کیا اینتھونی بلنکن نے، امریکہ کے وزیر خارجہ نے، اور اینتھونی بلنکن کو ہی کوٹ اینڈ کوٹ میں کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ رشیا نے باقاعدہ درخواست کی ہے اس سلسلے میں کہ رشیا کی سیکیورٹی کی گارنٹی دی جائے اس بنا پر کہ امریکہ یا نیٹو ممالک اب کسی ایکس رشین اسٹیٹ کو نیٹو ممالک میں شامل نہیں کریں گے۔ رہی بات رشیا کی، تو رشیا کی کوئی انٹینشن ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی طور پر بھی یوکرین کے اندر کوئی حملہ آور ہو۔ یہ ایک چھوٹا سا میں اس خط کا لب لباب دے رہا ہوں۔ اور جو یہ نیٹو کے نے جو ایگریشن کریٹ کی ہوئی ہے یوکرین کے بارڈر کے اوپر، اسپیشلی یوکرین کے سمندری حدود کے اوپر، تو اس کو ذرا پیچھے کریں، تو ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے۔ تو ان دونوں کا صاف انکار کر دیا جی امریکہ کی جانب سے۔ امریکہ نے 1 لاکھ فوجی بارڈر پر رکھ کے، روس یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوکرین پہ حملہ نہیں کرے گا، ہماری تمام انٹیلیجنس اطلاعات یہ ہے، اور خود یوکرین بھی یہی کہہ رہا ہے کہ روس کسی وقت حملہ کر لے گا۔ دوسری بات، ہم اس طرح کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے آپ کو کہ ہم یوکرین کو نیٹو ممالک میں شامل نہیں کریں گے۔ نیٹو ممالک میں شامل کا مطلب یوکرین کو روس کے منہ کے اندر کھڑا کر دیا۔ ابھی تو طاقت کا زمین اور آسمان کا فرق ہے، روس اور یوکرین کی جنگی حکمت عملی، ان کے جہازوں کا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ نیوز ویک نے پورا سٹرکچر دیا ہے، وہ میں اس ویڈیو میں نہیں، کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اس پوزیشن کے اوپر یہ جواب آیا۔ اب 2 3 خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، میں نے کہا آپ کو ٹینشن کا پیرایا بتا دوں جی۔ الجزیرہ جی، 5 یوکرین کے فوجی مارے گئے ہیں اور کہیں اور نہیں مارے گئے، ملٹری پلانٹ کے اندر مارے گئے ہیں۔ یہ دیکھ لیں جی، سولجرز اوپن فائر کل 5 گارڈ ایٹ یوکرین ملٹری پلانٹ۔ جی، یوکرین کا جو ملٹری پلانٹ ہے اس میں ایک فوجی نے 5 یوکرین کے فوجی مار دیے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ وہ کشمیر والے ٹائپ کے ہی ہیں، بکھلا گئے ہیں
یا تناؤ کا شکار ہے، کیونکہ ابھی اس سلسلے میں انویسٹیگیشن جاری ہے، اور کلاشنکوف سے مارا، اس نے بون دیا لائن سے سارا ہے۔ وہ انڈین فوجی بھی یہی کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو ہی ماری جاتے ہیں، یا پھندا لگا لیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو گولی مار جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہی پوزیشن تناؤ کس حد تک ہے کہ روس حملہ کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ چیونٹی اور ہاتھی کی ایوریج ہے، یہ ذہن میں رکھنا طاقت کی۔ چیونٹی اور ہاتھی کی یوکرین بمقابلہ اگر روس صرف کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ دا اٹیکر اوپنڈ فائر ود این assault رائفل دین fled دا سین بفور بینگ captured بائی پولیس hours لیٹر، کئی گھنٹوں بعد اس کو پکڑا گیا ہے، لیکن اس وقت فائرنگ کر کے وہ بھاگ گیا تھا۔ یوکرین نیشنل گارڈ سولجر اوپن فائر آن سیکورٹی گارڈ ایٹ اے ملٹری فیکٹری ان سینٹرل یوکرین فار ریزن ان نون، کلنگ 5 people اینڈ wounding 5 others before fleeing۔ 5 فوجی مارے اور 5 اس نے شدید زخمی کیے ہیں۔ دا انسیڈنٹ ٹک پلیس ان ارلی آورز آف تھرسڈے ان دینیپرو ایٹ دا پیودن مارش میسائل فیکٹری۔ اچھا، یہ میسائل فیکٹری تھی۔ ایز اے ویپن ور بینگ ایشو ٹو دا گارڈ ایٹ دا اسٹارٹ آف شفٹ، پولیس اسٹیٹمنٹ، جس وقت گارڈز کو، فوجیوں کو اسلحہ منتقل کیا جا رہا تھا، ان کو دیا جا رہا تھا، یہ میسائل فیکٹری تھی، اس وقت اس فوجی نے شفٹ کے شروع میں صبح صبح اس نے بھون ڈالا ہے 5 فوجیوں کو، اور 5 شدید زخمی ہے جی۔ یہ آپ کو میں نے ایک اہم ترین خبر میں نے دی کہ یہ بکھلاہٹ اور ذہنی تناؤ کا شکار کا یہ عالم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گئی دوسری خبر۔ اب میں اس اہم ترین خبر پہ آ جاؤں۔ ایران، چین اور روس کا جو اتحاد مل کے جو بن گیا ہوا نا، اس نے واقعی ہوش اڑا دیے ہیں، امریکہ کے بھی اور یورپی دنیا کے بھی، جس میں کروشیا کے پریزیڈنٹ کی میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ کر دی، اس نے کہا میں بالکل مبرہ ہوں بھائی، میں کوئی نیٹو کا اتحادی نہیں ہوں، اور اسپیشلی یوکرین کے معاملے میں نیٹو کا اتحادی نہیں ہے، جان بوجھ کے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ذاتی انات کو پورا کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف میں نے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ کا سٹانس کیا ہے روس کی اس صلح پالیسی کے حوالے سے۔ اب جو دوسرا ایک نیٹو کا ملک ہے جس نے کھڑا ہوا، میں نے بولا کہ اس کی اتنی رسپیکٹ ہے، اس کو نیٹو بھی رسپیکٹ کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کو دنیا کی دیگر طاقتیں اور خود ترکی بھی دیکھتا ہے۔ جی ہاں، میں ترکی کی بات کر رہا ہوں، خود رشیا بھی اس کو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ دیکھتا ہے، وہ ہے ترکی۔ ترکی کے صدر ہیں رجب طیب اردوان۔ جی ہاں، انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو تیار ظاہر کیا، اور طیب رجب اور ولادیمیر پوٹن کو انہوں نے دعوت دی ہے، سیم اسی طرح ہی جس طرح روس نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں، جس کی بنا پر یہ جو 1 مہینہ پہلے جو فیز آیا تھا نا آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں، وہ روس کے ثالثی کے کردار کی بنا پر وہ جنگ ٹل گئی تھی۔ حالانکہ پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس میں ترکی نے اپنا تمام وزن آذربائیجان کے اوپر ڈالا تھا کہ ہم آذربائیجان کی طرف تھے، اور لڑے بھی تھے ان کے ساتھ، بڑی بڑی انہوں نے اسلحہ وسلح بھی بھیجا تھا آذربائیجان کو، اور اس طرح پوری فل سپورٹ بھی کی تھی، تینوں ممالک مل کے ملی نغمے بھی پڑھتے رہے، پاکستان بھی اس کے اندر شامل تھا، پاکستان کی طرف سے بھی سپورٹ، مورل سپورٹ تھی، بہرحال وہ اس میں بھی شامل تھے۔ اس وقت بھی یہی خطہ تھا، رشیا کی ہی ایکس اسٹیٹس تھی، ٹھیک ہے جی، جس میں رشیا نے انٹروین کیا تھا۔ اب وہی اور ترکی نے اس وقت رشیا کی باتیں مانی تھیں، اور آج وہی ترکی جو ہے وہ ثالث کا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے، اور کوئی اور نہیں، صدر طیب رجب اردوان کے لیول پہ۔ اندولو نیوز ہے جی، یہ سن لیں جی، اور اس سلسلے میں کہاں پیش رفت ہوئی ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ ترکی ریڈی ٹو ہوسٹ رشین یوکرینین لیڈرز، پریزیڈنٹ اردوغان۔ ہم یوکرین اور جو روس ہے ان کے صدور کو ریسیپشن دینے کے لیے، ان کی میزبانی کے لیے کرنے کے لیے ہم ریڈی ہیں۔ انکرا وانٹس ٹینشن بٹوین رشیا یوکرین ٹو بی ریزالوڈ بفور ٹرننگ انٹو نیو کرائسس، ٹرکش لیڈر سیز۔ طیب اردوان نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ٹینشن بالکل، حالات بالکل قابو سے باہر ہو جائیں، بالکل قابو سے باہر ہو جائے، تو انقرہ جو ہے یعنی ترکی جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، اچھا اس معاملے کو ریزالو کرنا چاہتا ہے جی۔ Turkey president reiterated that he is ready to host the leaders of Russia and Ukraine to pave the way for establishing peace and tension between the two countries show little sign of diminishing. Turkey wants tension between Russia and Ukraine to be resolved before they turn into a new crisis. Rajab Erdogan said during a television interview, I hope that Russia will not resort to an armed attack on occupation of Ukraine. انہوں نے کہا مجھے یہ امید بھی ہے کہ رشیا یوکرین کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اس سے پہلے ہماری میزبانی میں یہ ہم
یوکرین کے صدر کو بھی بلاتے ہیں اور رشیا کے صدر کو بھی بلاتے ہیں اور اس معاملے کو تصفیے کے ساتھ حل کرتے ہیں۔ یہ نیٹو کا عام اتحادی کہہ رہا ہے، یہ آپ کے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دوسرا، امریکی جریدے کہہ رہے ہیں کہ جو بیسٹ ٹائم ہے نا اس جنگ کا رشیا کی طرف سے، اگر رشیا کوئی حملہ کرے تو وہ ہے ونٹر اولمپکس، جب خود روس کے صدر چین کے اندر موجود ہو۔ ٹھیک ہے، یہ امریکہ پریڈکٹ کر رہا ہے، امریکہ کے سیکیورٹی ادارے پریڈکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن رجب طیب ایردوان کا بیچ میں آنا اور کروشیا جیسے اتحادی کا پیچھے ہٹ جانا اور ذہنی اور بکھلاہٹ کا شکار اور تناؤ کا شکار فوجیوں کا یہ عالم کہ ایک وقت میں 10 فوجیوں کو ہی بھون رہے ہیں، یہ بہت سی چیزوں کے اشارے کریں۔ اگر کوئی ہلکا سا مس ایڈونچر بیچ کے اندر ہو گیا تو یہ بالکل چنگاری بھڑکنے کے قریب ہے۔ یہ اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔